اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی؟ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار. ایک مشورہ تو دو. ہاں کنسٹرکشن کے لیے سریا کون سا خریدوں؟ ماڈل سٹیل کا سریا ہی خریدو. اس میں کیا خاص بات ہے؟ ماڈل سٹیل کا سریا جدید ترین کوالٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور معیار کو پرکھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین کوالٹی دی جاتی ہے, صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا. ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف شطرنج میں ہی چلتا ہے. Model Steel, model of strength. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شاہد میاں. پروگرام خوابوں سے تعبیر تک کے سفر میں ایشین ٹریڈ ٹی وی اور بلیو ان پاکستان کے کانسیپٹ کے ساتھ. ویورز, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایشین ٹریڈ ٹی وی کا مقصد پاکستان کی سافٹ اکانومی کو, سافٹ امیج کو انٹرنیشنلی پروموٹ کرنا ہے, جس کے لیے ہم ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹ پرسنالٹی سے ملتے رہتے ہیں. یقین مانیے آج ایک بہت انٹرسٹنگ پرسنالٹی میرے ساتھ ہے. اگر میں لاہور کی بات کروں تو لاہور کی جو بزنس کمیونٹی ہے, نو ڈاؤٹ اس میں ان کا بہت بڑا نام اور مقام ہے. بہت اچھے دوست ہیں, دوستوں کے دوست ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داری ان کو دی ہیں. اس وقت موجودہ وہ لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں. جی ہاں, آپ پہچان گئے ہوں گے, جان بھی گئے ہوں گے, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. میں بات کر رہا ہوں عرفان اقبال شیخ صاحب کی, جو کہ لاہور کے صدر ہیں. اور ابھی میں خوابوں کی تعبیر تک کے اس پروگرام میں جانوں گا ان کی جرنی کا, اور میں بلکہ ان کو یاد بھی دلاؤں گا, اور بلکہ ان سے ان کی سمارٹنس کا راز بھی پوچھیں گے. یقین مانیے مجھے اچھی طرح وہ وقت یاد ہے جب عرفان صاحب آج سے 15 سال پہلے الفتح سٹور کے اوپر لاہور میں جو آنے والے وہاں پر کسٹمرز ہوتے تھے ان کو ریسیو کیے کرتے تھے, جن میں سے ایک میں بھی ہوتا تھا. تو میں ان کو آج بھی اسی طرح بالکل ایکٹیو دیکھ رہا ہوں اور ویسی انرجیٹک دیکھ رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہم جانیں گے خوابوں سے تعبیر تک اس سفر میں. تو چلتے ہیں جناب عرفان اقبال شیخ صاحب کی طرف. جی عرفان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو سر. بڑی آنر کی بات ہے کہ آج جن کے متعلق میں نے بہت کچھ ریسرچ بھی کیا اور بہت کچھ جاننا بھی چاہتا تھا, تو آج خوابوں سے تعبیر تک کے سفر میں آپ ہمارے مہمان ہیں. تو عرفان صاحب تھوڑا سا بتائیے گا, لاہور میں نو ڈاؤٹ آپ کی ایک پہچان ہے اور بزنس کمیونٹی کے حوالے سے دیکھا جائے, اور الفتح ڈپارٹمنٹ اسٹور ایک ٹائم تھا کہ جب ہم باہر جایا کرتے تھے تو کوئی چیز وہاں سے پرچیز کرتے تھے تو ہمارا خواب ہوتا تھا جب پاکستان میں یا لاہور میں جائیں گے تو یار کاش یہ چیز کسی جگہ پہ مل جائے ہمیں. تو لاہور میں ون اینڈ اونلی ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور تھا الفتح. تو وہاں پہ اس یقین کے ساتھ ہم جاتے تھے کہ یہاں سے جو بھی آئٹم لیں گے ایک تو الحمدللہ وہ ایک نمبر ہوگی, انٹرنیشنل کوالٹی کے مطابق ہوگی, وہ مل جائے گی. سب سے بڑی انشورٹی یہ تھی. اور وہاں پہ جانے کے بعد سب سے پہلے عرفان صاحب کا سامنا ہوتا تھا. آپ بڑے اسی طرح ایکٹیو وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے لبرٹی علی برانچ پر اور ویلکم کرتے تھے. تو سر یہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک آج پہنچ گئی الحمدللہ؟ آپ تھوڑا سا اس جرنی کے متعلق لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ عرفان صاحب کے متعلق بیسکلی پلیز. میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا. ایکچولی وی آر 5 بردرس. الحمدللہ میرے 2 بھائی ڈاکٹر ہیں. مائی ایلڈسٹ بردر ہی واز اے پروفیسر آف سائیکیٹری ان اسٹینفورڈ. اسی کو 125 کی پبلیکیشن ہے, کوئی 3 بکس ہیں. رائٹ ناؤ ہی از ورکنگ ایز اے ڈین ان قطر دوحہ میں. گورنر نے ایک میڈیکل سٹی بنا رہی ہے. ہی از ورکنگ ایز اے ڈین اوور دیئر. پہلا بھائی. دوسرا میرا بھائی FRCS ہے, اور ڈاکٹر آفتاب اقبال. پہلے جو بھائی ان کا نام ڈاکٹر جاوید اقبال, دوسرے بھائی ان کا نام ہے ڈاکٹر آفتاب اقبال. وہ بھی اپنا وہ جو آرتھوپیڈک سرجن ہے, نہیں وہ آرتھوپیڈک نہیں, دوسرے ڈاکٹر آفتاب اقبال فیملی فزیشین سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. تیسرے میرے بھائی آرمی میں چلے گئے تھے. ہی سرو دیئر فار 4 years. کیپٹن تھے, اور وہ وہاں سے جب ان کو ہم نے ریلیو کروایا اور ہم ان کو بزنس میں لے کے آئے, کیونکہ ایک بزنس فیملی میں بروٹ اپ اور ایک آرمی فیملی میں آرمی میں جانا ایک ٹوٹل متضاد چیزیں تھیں. تو پھر ہم نے ان کو وہاں سے ریلیو کروایا. تو یہ 3 بڑے بھائی ہیں مجھ سے, لیکن بزنس میں سب سے پہلے اپنے بھائیوں میں آنے والا میں ہوں.
1977 میں ابھی میں نے FSC کا ایگزام دینے تھے میں نے, اور ہمارے چچا تایا کی سپریشن ہو گئی. ہم ٹورنٹو مارکیٹ سے کر رہے ہیں 1941 سے. پہلے الحمرا کے نام سے کرتے تھے 1941 ٹو 1968. پھر 1968 میں ہماری سپریشن ہوئی. میرے والد صاحب اور میرے والد صاحب تھے, میرے تایا تھے, ان کے چچا تھے. پھر ان کے چچا تھے, انہوں نے الحمرا انہوں نے لے لیا, اور ہم نے پھر اس کو نیا نام رکھا الفتح. تو الفتح کی جو اپنا بورن ہے نا وہ 1968 ڈیٹ ہے اس کی. 1968. اوکے. تو 1977 میں میرے چچا تایا کی سپریشن ہوئی. تو 3 بھائی میرے جو نا پروفیشنل لائف میں چلے گئے تھے, اپنے پڑھ رہے تھے 2, اور تیسرا بھائی آرمی میں چلا گیا تھا. تو آئی واز دا اونلی ون, اور پھر مجھ سے ایک چھوٹا بھائی ہے, ہم 5 بھائی. تو ہم اس طرح سے کہتے تھے کہ پہلے والد صاحب ہی واز کائنڈ, انہوں نے کہا تھا کہ وہ کیونکہ خود گریجویٹ تھے پارٹیشن سے پہلے کی ان کی گریجویشن تھی, تو ان کے شوق تھا کہ اپنے بچوں کو میں نے پڑھانا ہے. تو ہم صبح جاتے تھے کالج, اور 1979 میں میں نے گریجویشن کی, 81 میں نے لاء کیا. تو ہم صبح کالج جاتے تھے, کالج سے سیدھا میں اسٹور پہ آتا تھا, اور ایک ڈفرینٹ جو نا آپ سمجھ لیں کہ ایک آپ کی پروفیشنل لائف جو نا وہ اسٹارٹ ہوتی ہے 1977 سے اسٹارٹ ہو گئی تھی ہماری. آئی واز جسٹ 17 ایئرس, کچھ بھی نہیں ہے, بالکل 17 سال کی عمر تھی. اور سب سے پہلے جو میرے والد صاحب نے میرے ساتھ جو کیا, میں بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 100 کے قریب امپلائیز ہوتے تھے وہاں. تو جب میں آیا تو جولائی 77, گرمی تھی. اس زمانے میں منرل واٹر کی بوتلیں نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں آپ کا کولر ہوتا تھا ریبر کا, اور واٹر کولر, اور اس کے شیشے کے گلاس ہوتے تھے. تو جب بھی کوئی کسٹمر آیا آگے کہ حاجی صاحب پانی پلا دیں, بہت گرمی لگ رہی, تو والد صاحب مجھے کہتے بیٹا پانی پلاؤ. میں بہت کٹتا تھا کہ یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں, 100 ملازم کھڑے, ان کو کیوں نہیں کہتے. بلکہ میں اپنی والدہ کو میں نے شکایت بھی لگائی جا کے کہ یہ مجھے کہتے ہیں اور باقی ملازمین کو نہیں کہتے. بٹ 20 ڈیز کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی سلوٹیں نہیں پڑتی یہاں پہ, اور یہ نارمل ہو گیا ہے, جاتا ہے پانی لے آتا اور ہم سے پلا دیتا, ہم اوبیڈینٹ تو تھے ہم. تو انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ایگو ہوتی ہے نا, ایگو یہ انسان کے لیے سب سے خوفناک چیز ہے. اور آپ یہ سوچو کہ میں آنر کا بیٹا ہوں, اور جو باقی یہ 100 جو ملازمین کھڑے ہیں یہ ہماری طرح یہ بھی ہماری طرح انسان ہے, اور فیملی ایک فیملی کی طرح ہم نے کرنا ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو اچھے گھر میں پیدا کر دیا ہے, اور اچھی آپ کو ایجوکیشن مل گئی ہے, اچھا پلیٹ فارم مل گیا ہے, تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر اللہ آپ کو کسی غریب گھر کے, کسی صفائی کرنے والے گھر میں پیدا کر دیتا, تو آپ کا اس میں کوئی بھی مطلب کمال نہیں ہے آپ کا. اس کی مہربانی ہے کہ اس نے وہ کیا. تو اس لیے وہ پہلا تو ایگو جو نا تھا, وہ میری ایگو انہوں نے اس کو پورا ختم کیا, سیٹ کیا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے, تربیت کا حصہ تھا یہ اٹ واز اے پارٹ آف ٹریننگ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہر جو کام جو وہاں پہ کوئی سیلس مین کرتا تھا وہ بھی کام مجھ سے کروایا, کہا کہ کریں, ہم بھی کرتے تھے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ پھر وہ ایک جرنی وہاں سے سٹارٹ ہوا. ایک ہمارا اسٹور پہلے ہوتا تھا پروویژن کا, اور اس کا یہ گروسری کا. تو پھر اس کو ہم نے تھوڑا سا بڑھا کے اس میں ہم لے کے آئے, باقی اور بھی چیزیں لے کے آئے, ٹوائلٹریز بھی لے کے آئے, پھر کراکری بھی لے کے آئے. پھر اس لیے سارا عمل شروع ہو گیا میرا, وہاں سے سٹارٹ کیا میں نے 1977 سے. اور پھر ہم پہلے بندے تھے, تھوڑے سے پروگریسو تھے الحمدللہ, اس لیے کہ ہم پہلے بندے تھے جنہوں نے کمپیوٹرائز کیا اپنے سارے بزنس کو 1992 میں. یہ بارکوڈ سسٹم ہم لے کے آئے. اس وقت پاکستان میں ایسا کوئی تصور, بلکہ لاہور میں میرا ہے یہ اسٹور کا کانسیپٹ دینے والے ٹرینڈ سیٹر شاید کہا جاتا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ لاہور میں اسٹورز کا ٹرینڈ جو ہے نا وہ ہم نے انٹروڈیوس کیا. اس میں یہ ہوا کہ پہلے آپ کی ساری جو بائنگ تھی نا, وہ ساری بائنگ ہوتی تھی کراچی سے, کیونکہ کراچی میں سامان آتا تھا, بائی شپ آتا تھا, کیونکہ پورٹ تھی وہاں پہ, تو وہاں پہ سامان جاتا تھا, ہم وہاں سے بائنگ کرتے تھے. پھر یہ آ کے 1992 کے بعد جو نا اسٹارٹ ہوا, آپ کی امپورٹ اسٹارٹ ہوئی, اور پھر ہم نے اپنی امپورٹ شروع کی.
تو پھر ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ آئٹم لے کے آئیں جو دنیا کی ڈیمانڈ ہے اور جو لوگ مانگتے ہیں اور دنیا کے کسی ملک میں بھی ہیں. پھر ہم نے وہ آئٹم منگوائی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ورائٹی ہم ابھی بھی ہم دیتے ہیں, پاکستان میں کوئی ایسا اسٹور ابھی بھی نہیں ہے جو ہمارے جس کو آپ کہہ سکیں کہ ہمارے پیرلر اس طرح سے کام کر رہا ہو. اتنی رینج کے ساتھ, اتنی ورائٹی کے ساتھ کام کوئی نہیں کرتا. اس میں انویسٹمنٹ بھی ہے پلس ڈیڈیکیشن بہت کی بڑی سب ہوتی ہے. یہ جو بزنس ہوتے ہیں یہ جب تک آپ اس سے لو نہ کریں, پیار نہ کریں, یہ بزنس نہیں چلتا. بالکل بچوں کی طرح, اولاد کی طرح ہوتے ہیں. ان کو آپ کو اسی طرح سے پالنا پڑتا ہے, اسی طرح سے پال پوس کے بڑا کرنا پڑتا ہے اور پھر جا کے چلتے ہیں. کیونکہ میں نے تو 3 چیزیں سیکھی ہیں کہ اگر ڈیڈیکیشن نہیں ہے, آنیسٹی نہیں ہے اور اس کے بعد سنسیریٹی نہیں ہے, ان 3 چیزوں کے بغیر آپ کوئی بھی بزنس آپ اس میں گرو نہیں کر سکتے. وہ کسی حد تک جائے گا, اس کے بعد لمٹ میں آ کے وہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تینوں چیزوں کے ساتھ, میں اور میرا چھوٹا بھائی انیس اقبال, ہم دونوں مل کے اس چیز کو آگے لے کے چلے. اور آج الحمدللہ 43 ایئرس ہو گئے ہم پارٹنر ہیں. ابھی تک ہم پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ, ہمارا اچھا سلسلہ چل رہا ہے, بہت اچھا. تو اس میں ایک تو کہتے ہیں اتفاق میں برکت ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ. نمبر 2, آپ جب تک آنیسٹی کے ساتھ اور ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کے ساتھ نہیں کام کرتے تو چیزیں آگے بڑھتی نہیں. تو اللہ کا شکر ہے ایک بڑے اچھے ٹرسٹ کے ساتھ. اب تو میرے 2 بیٹے آ گئے, فیملی بزنس ہو گیا نا, ایک بیٹا آ گیا, تو now we are 5 directors. تو بلکہ یہ کہا جائے اگر کہ اس سارے کانسیپٹ کے پیچھے الفتح بنانے میں عرفان صاحب کا زیادہ یعنی کہ اس میں محنت اور آپ کے بھائی کی, تو آپ 2 بندے ایسے تھے جو اس پورے آئیڈیا کو لے کے چلے. الحمدللہ اب کتنی برانچز ہیں اس وقت؟ ہماری 23 برانچز ہیں ان لاہور. نہیں, لاہور میں ہماری کو تقریباً 18 ہو گئی ہیں. اوکے. اور ہماری 5 برانچز لاہور سے باہر. یعنی کہ اس کو مزید آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے دوسری ہماری اسلام آباد میں برانچ ہے, پشاور میں برانچ ایک ہے, ہماری فیصل آباد میں ہے 2 برانچز, ہماری سیالکوٹ میں برانچ ہے, ہماری گجرانوالہ میں اب کھل رہی ہے, ملتان میں انشاءاللہ کھول رہے ہیں, سرگودا میں کھول رہے ہیں. اس طرح مختلف پارٹس جو ہے نا آپ کے پنجاب کے, ہم پہلے ان کو کر رہے ہیں, پھر انشاءاللہ کراچی جانا ہے. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اور وہ اپنی سکسیس سٹوری بتا رہے ہیں. ابھی ہم لیتے شارٹ سا بریک, ملتے ہیں آفٹر دی شارٹ بریک. الحمدللہ جتنا اچھا ڈسپوزل ہمارے سٹورز میں, آپ کسی بھی سٹور میں چل جائیں گے, آپ کو دنیا میں بھی کسی سٹور میں چلے, اتنا تیزی کے ساتھ اتنا جلدی آپ کا ڈسپوزل نہیں ہے. اور سٹاف بھی اچھا, سٹاف کو ہم ٹرین کرتے ہیں, سٹاف کو کرٹیس ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. عرفان اقبال شیخ صاحب, پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اور الفتح ڈپارٹمنٹ اسٹور کے CEO ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم اس وقت سن رہے ہیں ان کی جرنی کس طرح سے سٹارٹ کی. نو ڈاؤٹ ایک محنت ہے, نو ڈاؤٹ جیسے انہوں نے کہا کہ ایک بزنس کو سٹارٹ کرنا ایک بچوں کی طرح, کہ اولاد کی طرح ہوتا ہے جب وہ کھڑا ہوتا ہے, اور پھر سب سے بڑی مشکل بات یہ ہے عرفان صاحب اس کو مینٹین کرنا. آپ نے جو کامیابی حاصل کر لی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو ابھی تک مینٹین کرنا کہ یہاں سے جو چیز ملے گی 1 نمبر ہوگی, یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں 3 چیزیں اس میں آتی ہیں پھر, کہ ایک تو آپ کی سروسز, آپ کی سروسز بہت اچھی ہونی چاہیے. الحمدللہ جتنا اچھا ڈسپوزل ہمارے سٹورز میں, آپ کسی بھی سٹور میں چل جائیں گے, آپ کو دنیا میں بھی کسی سٹور میں چلے, اتنا تیزی کے ساتھ اتنا جلدی آپ کا ڈسپوزل نہیں ہے. اور سٹاف بھی اچھا, سٹاف کو ہم ٹرین کرتے ہیں, سٹاف کو کرٹیس ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. اور ایک ہم نے کسٹمر کیئر کے, آپ کسی بھی اسٹور میں جائیں آپ کو کسٹمر کیئر کا ایک کاؤنٹر ملے گا جہاں پہ آپ جا کے چینج کرا سکتے ہیں, آپ جا کے واپس کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس کے اوپر پورا ایک فوکس کیا ہوا تاکہ لوگوں کو ایک ٹرسٹ ہو کہ میں نے اسٹور پہ جانا ہے, اگر خدا نخواستہ میں کوئی چیز گھر میں لے گیا ہوں, میری بیگم کو پسند نہیں, میرے بچوں کو پسند نہیں, تو میں ایزیلی جا کے اس کو ریٹرن کر سکتا ہوں, وہاں پہ مجھے کوئی پرابلم نہیں آئے گی. تو اس ایک جو کیا کہتے ہیں انوائرمنٹ کو ہم نے وہاں پہ اس کو کریٹ کیا ہوا ہے, اللہ کا شکر ہے. سر یہ ضروری ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی, یہ خریداری میں چیز کو ریٹرن کرنا, یہ باہر میں ہم دیکھتے تھے, لیکن پاکستان میں عموماً ہم کسی جگہ پہ چیز واپس کرنے جاتے تو دکاندار ناراض ہو جاتا تھا. لیکن یہ اچھی چیز ہے اگر آپ لوگوں نے اس کو مینٹین کیا. ہم نے یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی اپنے کسٹمر سے کوئی چیز واپس لے گا اور اسی طرح سے واپس لے گا تو وہ ولیوں اور انبیاء کے ساتھ سب اٹھایا جائے. تو یہ ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے جو کہ
اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں سمجھ آ گیا، آتے ساتھ ہی سمجھ آ گیا، ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کروا دیا. اور میری سب سے زیادہ فوکس اپنی سروسز کے اوپر ہے کہ لوگ آئیں، ان کو اچھی سروس ملے، اچھی پرائز ملے، اچھی ورائٹی ملے اور اچھے طریقے سے سارا کچھ آپ شروع کریں تو انشاءاللہ لوگ آپ کے پاس کیوں نہیں ہیں. عرفان صاحب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ تو سفر چلتا رہا اور آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی دی لاہور کے حوالے سے. لاہور کی تاجر برادری نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا اور آپ اس وقت بطور صدر لاہور ایک بڑا بھائی ہے. تمام پاکستان کے جتنے چیمبرز ہیں اس کا کہا جائے تو بڑا بھائی ہے. بڑی ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے ہمیشہ. تو آپ بطور صدر اس میں کام کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا بتائیں آپ کے آنے کے بعد لاہور چیمبر پہلے کہاں تھا، نو ڈاؤٹ اب کہاں ہیں، اور آپ کا گروپ کی کیا اس میں اچیومنٹس ہیں. تھوڑا سا اس کے اوپر بتائیں موجودہ جو ٹینور چل رہا ہے. جی میں ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ ڈیلیور نہیں کرتے تب تک رزلٹ نہیں ملتا. جی ہاں، آپ کے ڈیلیورس پہ تو ہونے چاہیے. الحمدللہ میں نے 2019 اکتوبر 1 کو اس کا چارج سنبھالا لاہور چیمبر کا. اور جو سب سے پہلا کام کیا میں نے یہ کیا کہ اس سال کو، کیونکہ گورنمنٹ کا ایک ہمارے پرائم منسٹر کا ایک ویژن تھا کہ ہم نے اس کو ایکسپورٹ میں جانا ہے. جی ہاں، تو ہم نے اس کو ایکسپورٹ ایئر ڈکلیئر کیا نمبر 1. اور پھر اس کے لیے میں نے دوسرا یہ کام کیا کہ سب سے پہلے آ کے میں نے یہاں پہ ایکسپورٹ کے اوپر ایک ہم نے R&D شروع کی. ہماری R&D بہت اچھی لاہور چیمبر کی. تمام پاکستان کے 68 چیمبرز ہیں، ان سب سے بہتر R&D کا سیکشن لاہور چیمبر کے پاس ماشاءاللہ. اور ہم نے ایکسپورٹ رکھا. میں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ یہاں پہ آ کے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا کہ جس نے ایکسپورٹ کرنی ہے اس کو جو ہمارے SMEs ہیں ان کو تو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کے بارے میں ایک پوری بک بنائی ہے جو بتاتی ہے کہ آپ اس کو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس کی رجسٹریشن کیسے ہوتی ہے، اس کا پروسیس کیا ہے. ہر پروسیس کے اوپر ہم نے پوری اس کی بک بنا دی. پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جس ملک میں ہم پہلے 13 ملکوں میں کرتے تھے پاکستان جو ایکسپورٹ مین آپ کی ایکسپورٹ چائنا کے ساتھ ہے. آپ چائنا سے کرتے ہیں آپ بزنس کو تقریباً $14.5 بلین کی آپ کرتے ہیں امپورٹ چائنا سے، اور 1.8 بلین کی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں چائنا کو. 16.3 بلین کا ٹوٹل آپ کا ٹریڈ ہے چائنا کے ساتھ کرتے ہیں. نمبر 2 پہ آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ EU کے ساتھ. EU کو آپ 8 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. پھر پھر آتا ہے امریکہ کے ساتھ آپ 3.8 بلین کی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور 2.9 بلین کی آپ امپورٹ کرتے ہیں. 6.7 بلین کی ٹریڈ ہے. تو ہمارا مین فوکس اسی پہ تھا. تو ہم نے آ کے گورنمنٹ سے اس کے اوپر بات بھی کی، ان کو اس چیز کا بتلایا بھی کہ دنیا اور بھی بہت ہے، اور بھی اپنا بزنس ہے جہاں پہ ہم اور بھی کنٹریز ہیں جہاں پہ ہم فوکس کرتے ہیں، جہاں پہ ہم نے فوکس نہیں کیا ہوں، اسپیشلی افریقن مارکیٹ. پھر میں نے افریقن ڈیسک بھی یہاں بنایا. اچھا جی افریقن ڈیسک بنایا. میں آپ کو بھی اس کا دکھاتا ہوں، آپ نے اس ویڈیو میں دکھانا. جی پلیز. وہ ہم نے بنایا اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں پہ ہم کون سی کموڈٹی کرتے ہیں. آپ دیکھیں چائنا تو خیر اٹس جائنٹ 93 بلین کی ایکسپورٹ ہے، 93 بلین ڈالر کی. انڈیا جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ 25 بلین ڈالر کی کرتا ہے اور ہم 1.49 بلین پہ ہیں سب. اور ہمارے صرف اپنا 11 جو کنٹریز تھے اس کے افریقن، ان میں ہمارے کونسلیٹ تھے. اب ہم نے گورنمنٹ سے کہا کہ اس میں اپنی تقریباً 23 تک چلیں گے. تو الحمدللہ اس کے اوپر بھی ہم نے کام کیا. پھر جو کونسلیٹ میں جو آفیسر جو اپوائنٹمنٹ ان کی ہوتی ہے ان کو بھی یہاں پہ کمرشل کونسلز کو ان کو ہم نے پورا بریف کیا کہ ہمیں کون سے فیلڈ میں کون سی چیزیں ہم کون سی کموڈیٹیز ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کیجیے. اور یہ گروپ وہاں پہ ہیں، ان کے ساتھ ہماری 1-to-1 میٹنگس رہیں. تو اس میں بھی اللہ نے بڑی کامیابی ہمیں دی ہے. اس بار ہم نے رائس تقریباً 2.3 بلین کا ایکسپورٹ کیا جو ہمارا 1.6 پہ ہوتا تھا. تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیسک چیزیں جو کرنی چاہیے. پھر ہم نے ایک بڑی بک بنائی، تقریباً 75 پیجز کی بک بنائی ہے، ایکسپورٹ ہاؤ ٹو انہینس ایکسپورٹ. وہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو پیش کیا، جا کے رزاق صاحب کو دیا، منسٹری آف کامرس میں بھی دیا اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی دیا. اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بھی ہم 2 کتابیں پہلے ہم دے چکے ہیں. یہ ہم اس لیے دیا کہ ہم فوکس کریں. دیکھیں ہم کہتے ہیں اسے ایگرو بیس کنٹری. ایگرو بیس کنٹری ہے، ہمارا 19.6% کا شیئر ہے ایگریکلچر کا.
تو ہمارا تو ابھی ہم نے پچھلے 15 سال سے اس کے اوپر کام کام کیا. میں آپ کو تھوڑی سی کچھ چیزیں حقائق بتاتا ہوں کہ کیا حقائق کیا. حقائق یہ ہیں کہ پنجاب جسے ہم کہتے ہیں بہت زرخیز ہے, بڑا زبردست ہمارے پاس ہے. ہم 600 بیلز کاٹن کی ہماری پروڈکشن ہے پر ہیکٹر. اور آپ اسی کے مقابل آپ جب تقابل کرتے ہیں اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ, تو مشرقی پنجاب جو ہے وہاں پہ وہ 1700 بیلز پر ہیکٹر لیتے ہیں. امریکہ 2300 بیلز پر ہیکٹر پروڈکشن ہے ان کی. تو ہم کہاں پہ نمبر 1. ہم 2014 میں ہم کرتے تھے, ہم پروڈکشن تھی ہماری کاٹن کی 15 ملین بیلز. اوکے. اور Still now? انڈیا کی تھی 14 ملین بیلز. ہم 15 ملین سے کم ہو کے تو لاسٹ ہماری ہوئی 9.1 ملین بیلز, اور انڈیا 14 سے 42 ملین پہ چلا گیا. ہم نے تو اپنا اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا, کیونکہ نہ ہمارے پاس, دیکھیے ہمارے پورے پاکستان میں 5 یونیورسٹیز ہیں, ایگریکلچر یونیورسٹی 5 ہے پورے پاکستان میں. ایک فیصل آباد میں ہے, ایک اسلام آباد میں ہے, ایک پشاور میں ہے, کوئٹہ میں ہے, ٹوٹل 5 ہے. ان 5 کے مقابلے میں آپ انڈیا میں دیکھیں تو صرف جو ان کا جو پنجاب کا جو ان کا چھوٹا پنجاب جو ہے ان کا, اس میں 19 ایگریکلچر یونیورسٹی 19 انہوں نے کام کیا. وہ رائس کے اوپر کام کیا, وہ ساری دنیا میں چھا گئے, ہم کہاں رہ گئے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ایج مل گیا کہ ان کے پیسٹیسائڈ زیادہ ہو گیا, جس کی وجہ سے یورپ نے ان کو اپنا کٹ آف کر دیا, جس کی وجہ سے ہمیں موقع مل گیا, ہم تھوڑی سی اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا گئے. ادروائز تو 1.3 1.6 کے ہوتے تھے میکسیمم. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا. ایک تو ہم نے گورنمنٹ سے یہ کہا کہ یہاں پہ کام کیوں نہیں ہے, اس کی وجہ بتائی. یہاں پہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ لیب کوئی نہیں ہے جو سرٹیفائڈ کر سکے ہمارے بزنس مین کو, انڈسٹری کو, کہ وہ تاکہ کمپلائنس کر سکے اور باہر ایکسپورٹ کر سکے. ایکسپورٹ کرنے سے پہلے کمپلائنس ضروری ہے, کمپلائنس نہیں کریں گے تو ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی. تو اب ہمارے پاس جو سرٹیفکیشن جو تھی وہ ہم دیتے ہیں, ISO سرٹیفکیشن, دوسری سرٹیفکیشن بے شمار ہے, 30 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور 1.5 کروڑ روپے تک. جی ہاں. غریب جو SMEs ہے وہ اپنا اس کو پاسبل ہی نہیں, اس کے لیے پاسبل نہیں. یہاں پہ ہماری اپنی لیب ہم نے بنائی نہیں کہ جس پہ ہم اپنا اس کو لوگوں سرٹیفائڈ کر سکیں. تو ہم نے گورنمنٹ سے اب یہ کہا ہے کہ خدا کے لیے جو بھی آپ یہ اسپیشل اکنامک زون بنا رہے ہیں, یا ہم تو کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہونے چاہیے آپ کے اسپیشل چھوٹے چھوٹے. اصل سر وہ چیز ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے نا, وہ ایکسپورٹ ہے. اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے, دیکھیے آپ کا ایکسپورٹ آپ کر رہے ہیں کوئی تقریباً 24 بلین کی, آپ کی امپورٹس ہیں 56 بلین کی, 32 بلین گیپ ہے. اس کو ہم پورا کیسے کرتے ہیں ریمیٹنس سے, کیونکہ ہماری ایوریج 20 بلین کے قریب آتی نہیں, اس بار 22 بلین ہے. تو ہمارا وہ کم ہو کے جو ہے ڈیفیسٹ ہے وہ 10.2 بلین پہ, ورنہ 2017 میں 13.2 پہ تھا اور 2018 میں 12.8 بلین پہ تھا ڈیفیسٹ. اب 10.2 پہ آیا تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا ریئلائز ہوا, گورنمنٹ اسٹور کرے گی. پر خدا کے لیے اس چیز کو جب تک آپ نہیں کریں گے فوکس, پھر حلال فوڈ ہے. $1 ٹریلین یعنی کہ 1000 بلین کی انڈسٹری ہے, ٹریڈ ہے, جس میں ہم مسلمان ملک کہتے ہیں. سارے اس میں نان مسلم کنٹریز اپنا لے گئے وہاں شیئر. آپ کا آسٹریلیا, آپ کا برازیل, آپ کا انڈیا بہت آگے نکل. ہم نے کیا کام کیا اس کے اوپر؟ کچھ کام ہی نہیں کیا. ہمارے پاس اگر لائف اسٹاک ہے, اور لائف اسٹاک ہے تو ہم نے کیا کیا بھائی, ہم ایکسپورٹ ہی نہیں کر سکتے اس لیے سرٹیفکیشن نہیں ہے, ہم نے اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا. تو یہ ہم نے سارا اس بک میں لکھا ہے اس کے اوپر. پھر آپ پیسٹیسائڈ آپ اس کو امپورٹ کرتے ہیں, $3 to $4 بلین آپ خرچ کرتے ہیں ہر سال. ہمارے پاس آپ کا جو ہے ہائبرڈ سیڈ نہیں ہے جو کہ ہم سال میں امپورٹ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم نے فوکس جب تک نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی ایگریکلچر کو بہتر نہیں کر سکتے اور ہم اپنا ایکسپورٹ کو بہتر نہیں کر سکتے. تو ہم نے گورنمنٹ کو اس کا پورا بنا کے دیا. پھر ہم نے کہا جی کہ IT کو دیکھیں آپ. سب سے پہلے تو ایگرو کو دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کو 3 سے 6 مہینے میں رزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر تھوڑا سا فوکس کریں تھوڑا سا آ جاتا ہے, آپ کو مل جاتا. پھر آپ کے پاس آ گیا IT میں ہم کہاں پہ ہیں, تقریباً 3 بلین کے اوپر ہے. یہ سارا آپ کا آفیشیل اور ان آفیشیل ملا کے, جبکہ انڈیا 136 بلین 136 بلین آپ کا ہمسایہ ملک, ہم کتنے 3 بلین پہ.
یہ نہیں کہ برین میں ہم سے بہتر ہیں یا اسکل ان کی ہمارے سے زیادہ بہتر ہے, صرف ڈائریکشن ہماری ٹھیک. ڈائریکشن انہوں نے کیا کیا انڈیا نے, میں نے جب ہسٹری چیک کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں تو تھوڑا سا پڑھنے کا شوق بھی ہے, تو میں نے جب چیک کیا تو انڈیا نے کیا کیا کہ سلیکن ویلی ہے امریکہ میں, جو کہ آئی ٹی کا جی ہب ہے, ہب ہے, وہاں پہ انہوں نے 3-4 وہاں پہ آفیسز کھولے, گورنمنٹ نے خود اس میں شامل ہو کے 3-4 آفیسز وہاں پہ کھولے, جو وہاں سے بزنس لیتے ہیں اور جو اپنے انڈین جو یہاں پہ ان کے ساتھ ان کو کراتے ہیں, 1-to-1 کرتے ہیں, B2B ان کی میٹنگ کراتے ہیں اور بزنس لیتے ہیں. ہم نے اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا, اس کنسیپٹ ہم نے گورنمنٹ کو بنا کے بھیجا کہ خدا کے لیے کم از کم 3-4 نہیں, چلو ایک آدھی آپ ایک تو کھول دو یار, 1 یا 2 تو کھولے دو آفیسز وہاں پہ کھولیں. سر انہوں نے بلکہ عرفان صاحب سوری آئی ٹی کو ایز اے انڈسٹری ڈکلیئر کیا ہے, انڈسٹری 136 بلین ایکسپورٹ, اور سیکنڈ 4th لارجسٹ فری لانسر انڈسٹری ہے وہ اس وقت. اس میں دیکھو ان کا فری لانسر لیتا ہے 4 لارجسٹ $25 اور ہمارا کیا لے رہا ہے $5 پہ کام کر رہا ہے. اس کو بھی پرابلمز ہیں, وہ ریونیو ٹرانسفر کرنے کی بہت ساری چیزیں. میں یہ بتا رہا ہوں, جب تک آپ ان چیزوں کو فوکس نہیں کریں گے, ان کے لیے پالیسیز نہیں دیکھیں گے, سیکٹر وائز پالیسیز نہیں بنائیں گے, آپ کو رزلٹ نہیں ملیں گے. تو ہم نے تو گورنمنٹ کو اس کا بھی ایک بنا کے بھیجا کہ ہمارے یہاں جتنے بھی جو یونیورسٹی جو ہمارا ایجوکیشن ہے کوئی بڑی پتھیٹک ہے آپس کی بات نہیں. ہمارے 25,000 اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں ہر سال, جس میں سے میں نے جب آئی ٹی والوں کو بلایا ان کو میں نے ان سے کہا کہ جن سے میں انپوٹ لوں ساری, تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو 25,000 نکلے اس میں سے جو جو کام کرنے قابل ہوتے ہیں وہ 2,500 کے قریب ہوتے ہیں, باقی سب کو 1 سال آپ کو سکھانا پڑتا. تو ہمیں اپنا اسٹینڈرڈ کو بھی تھوڑا بہتر کرنا پڑے گا. اور پھر ہم نے ایک اور کام کیا جو اس چیمبر میں آ کے جو سب سے پہلے جو میں نے ایک کام کیا, ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ہائر ایجوکیشن والے چیئرمین صاحب ہیں ان کو بھی یہاں پہ بلایا. ہم نے کہا جی کہ آپ کی جو یونیورسٹیز جو پڑھا رہی ہیں, جو سلیبس دے رہی ہیں, وہ گریجویشن کر کے آتا ہے, اس کو جاب نہیں ملتی 25,000 روپے کی. اس کی وجہ یہ کہ ہماری ڈیمانڈ ہو رہا ہے, ہماری انڈسٹری کی ڈیمانڈ کے مطابق بچوں کو آپ اسکل کر دیں گے, بچے آپ کے آتے ساتھ ایک تو جاب مل جائے گی, نمبر 2 آپ کا کام ہو. یہ میں نے پہلا کام کیا ہے انشاءاللہ. یہ پاکستان میں ہم لاہور چیمبر پہلا چیمبر ہے جس نے اس کے اوپر کام کیا. اچھا. اور یہ اتنا زبردست ہمارا ایم او یو ان کے ساتھ ہو گیا. اب ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو کر رہے ہیں اور انڈسٹری کے ساتھ ان کو آپس میں ان کے ساتھ ہم کروا رہے ہیں, تاکہ جو بھی وہ سلیبس دیتے ہیں, جو بھی وہ کورس کہتے ہیں, اس کورس پہ بچے پڑھ کے آتے ساتھ ان کو جاب ملے. اور یہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہوگی اس ملک کی. نو ڈاؤٹ سر, کسی ملک کی ترقی کا راز جانے نا سر آج کل تو جو اس کی اسکلس پرسن ہے وہ ہے. اسکلس کے اوپر سے بات کرتے ہیں, بہت امپورٹنٹ آپ نے یہ سبجیکٹ کو یعنی ٹچ کیا ہے. اور مجھے بڑی خوشی کی بات ہے ناظرین اس وقت کہ نا عرفان صاحب, میں نے جتنے ابھی تک جتنے پاکستان کے چیمبرز کے پریزیڈنٹس کے انٹرویو کیے ہیں, مجھے سب سے ویل نالج اور ویل یعنی کہ جس کو کہتے ہیں انٹرولیکچرل, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں لاہور کے چیمبر کے جو صدر ہیں ان سے بات کر رہا ہوں. تو سر انشاءاللہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ یقین مانیے کہ میں اگر اپنے اسٹورز کے لیے میں اگر سپروائزر ایک لینا چاہوں اسکلڈ, مجھے نہیں ملتا. ایک فلور مینیجر لینا چاہوں نہیں ملتا. تو ہم اس کے اوپر بھی ایک اپنا ووکیشنل جو ہے نا ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا عرفان صاحب, آپ بتا رہے ہیں اسکلس کی بات جو بہت امپورٹنٹ ہے. میری اس کے اوپر چیئرمین ٹیپٹا سے بھی بات ہوئی, بڑا ڈائنامک پرسن ہے وہ, نیو یعنی کہ ٹیلنٹ ہے اس میں. آج علی سے وہ بہت کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس وقت وومن چیمبرس کے ساتھ اور ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ مل کے. اسی طرح میری ریسکیو کے جو ہے ہیڈ, ان کے ساتھ بھی بات ہوئی, رضوان صاحب کے ساتھ بھی. ان کا بھی اسکلس کا پرابلم تھا. ایکچولی میں بتاتا ہوں آپ کو, میں ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی بھی چلاتا ہوں پاکستان سے باہر. ہم لوگ جب ایونٹ کوئی کرتے ہیں اسپیشلی ایکسپورٹ کے, میڈ ان پاکستان ہو چاہے کچھ بھی ہو, میں نے لنڈن میں بھی اور ایوری ویئر جب بھی کیا ہے, اور جس میں ہماری انٹریکشن زیادہ ہوتی ہے کمرشل کونسلرس کے ساتھ اور اپنے کونسلر جنرل جتنے بھی ہیں امبیسڈر. ان کا ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس وہاں پر جو کیوری آتی ہے, جو لوگوں کو پرابلم آتی ہے, وہ ایکسپورٹ تو کرنا جانتے ہیں. سب سے پہلی بات ان کو پتہ نہیں ایکسپورٹ ہے تو ہے, کچھ خواہش ہے, لیکن ان کے چیمبرز ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے, کوئی ٹریننگ نہیں, کچھ پتہ نہیں ہوا ٹھیک ہے. اچھا جب ہم کمرشل کونسلر سے بھی پوچھتے ہیں, وہ بھی بیچارے بس
ٹائم کو پاس کر رہے ہوتے ہیں, گزار رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اتنا ان کو نالج نہیں ہوتا. کیا کہ ہمارے گراس روٹ سے ٹریننگ نہیں ہے کہ بھی ایکسپورٹ کو, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایز اے سبجیکٹ لینا چاہیے. نمبر 1 اسکلز. اگر آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں, انڈیا آج اگر ارن کر رہا ہے, جتنی ڈیجیٹل اکانومی اس کی آ رہی ہے, وہ ایز اے اسکلز پرسن آ رہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے ابھی بتایا خود سے ہی. اچھا, اس میں آپ یہ بتائیے کہ لاہور چیمبر نے کیا انیشیٹو لیا ہے اسکلز پرسنس کو آگے لانے کے لیے, کیونکہ اسکلز سکھانا مجبوری ہے. آنے والی دنیا میں اسکلز ہوگا تو آپ چلیں گے, ادروائز نہیں. پلیز. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورسز ہیں. جی بالکل, بہت ہے الحمدللہ. 60% ہمارے پاس ینگ ہیومن ریسورسز ہے, جو کہ کسی دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو فوکس کریں. بھٹو صاحب نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ وہ ایکسپورٹ, انہوں نے ہیومن ریسورسز کو ایکسپورٹ کیا, جس کی وجہ سے یہ وہی لوگ بیٹھے ہوئے باہر, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی چل رہی ہے. بالکل جی ہاں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس کو بھی فوکس نہیں کیا گیا. میں نے ٹیپٹا کے ساتھ جو نا ایک ہم نے ایم او یو کیا ہے ابھی. اچھا, ہم نے یہ کیا ہے یہ کہ اب آپ جو بھی چیز آپ کریں گے, ہم نے کیا کہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ اپنے پروگرام لے کے آئیں. ہم نے آئیڈیاز انکیوبیشن سینٹر بھی یہاں پہ چیمبر میں کھولا ہے, میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا اس انکیوبیشن سینٹر میں. اور ہم ٹیپٹا کے ساتھ مل کے اس کو بڑے پیمانے میں کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ینگسٹر ہیں جو لمب سے پڑھ کے آ رہے ہیں, جو ایل ایس سی سے پڑھ کے آ رہے ہیں, جو پنجاب یونیورسٹی سے, جی سی یونیورسٹی سے, یا جو بھی ہمارے ان سے پڑھ کے آ رہے ہیں, ان کے لیے ہم مواقع بنائیں. وہ اپنے اپنے آئیڈیاز لے کے آئیں اور ہم ان کی فنڈنگ کریں, مل کے فنڈنگ کریں. آدھے ٹیپٹا کریں, آدھا لو چیمبر کریں, اپریشیٹ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں, اگر ہم اس آج جو کچھ بھی ہیں, جو عزت, شہرت, دولت ہمیں جو ملی ہے, اس پاکستان کی ملی, اس سٹی کی وجہ سے ملی ہے اور اس سوسائٹی کی وجہ سے ملی ہے. تو اس سوسائٹی کو لوٹانا, ڈلیور بھی تو کرنا ہے نا کچھ, اس کو واپس کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. بالکل, یہ ہمارا سوسائٹی کا ہمارے اوپر قرض ہے, جو ہم نے فرض ہمارا ہے کہ ہم نے اس کو پورا کرنا ہے, اس کو لوٹانا ہے ہم نے. تو میں تو یہ سوچ کے ساتھ کرتا ہوں کہ اس سوسائٹی میں ہم جتنا اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, انشاءاللہ ہم نے کر کے جانا ہے. تو میں ان کے ساتھ مل کے یہ کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کہ ہم ان کو فنڈنگ کریں گے, وہ اپنے آئیڈیاز لے کے آئیں گے, ہم آئیڈیاز کو چیک کریں گے, ایک ٹیم بنائیں گے وہاں پہ جو اس کو دیکھیے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک پروگرام ہوتا ہے انگلینڈ میں ڈریگن ڈین کے نام سے, جی ہاں, جیمز کان کرتے ہیں, وہ انشاءاللہ لاہور چیمبر میں بھی ہوگا انشاءاللہ. ہم اپنا ایک فنڈس کریٹ کر رہے ہیں اور اس فنڈ کو کریٹ کر کے ہم لوگوں کو اس میں انویسٹمنٹ کریں گے, وہ اپنا پروگرام لے کے آئیں گے. یہ بھی لاہور چیمبر انشاءاللہ عنقریب اس کو شروع کرنے والا ہے. دوسرا کام جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اوپر ابھی تک نہیں ہوا, ہمارے پاس ٹیپٹا, نیفٹ, جتنا بھی کام کر رہے ہیں, یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری جتنی کیپیسٹی ہے اس کا وہ 30% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ابھی 70% لوگ ایسے ہیں جن کو اسکل ہم کر سکتے ہیں اور جن کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور جس کے اوپر ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ہماری اپنی پروڈکشنیں بہتر ہو سکتی ہیں. آپ یقین مانیے کہ میں اگر اپنے اسٹورز کے لیے میں اگر سپروائزر ایک لینا چاہوں اسکلڈ, مجھے نہیں ملتا. ایک فلور مینیجر لینا چاہوں, نہیں ملتا. تو ہم اس کے اوپر بھی ایک اپنا ووکیشنل جو ہے نا ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے اوپر ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے پاس کافی جگہ ایسی پڑی ہیں جو کہ خالی پڑی ہیں, ایسے انہوں نے انسٹیٹیوشن بنائے جو بعد میں نہیں چلے. تو ہم ان کو لے کے ان سے ہم خود اس کو چلانا چاہتے ہیں کہ چلائیں اور اس کو لوگوں کو اسکل کریں, لوگوں کے لیے کام کریں. دیکھیں اچھا الیکٹریشین ہے, اس کو دنیا جہان میں اس کی ڈیمانڈ ہے. اچھے اپنا کارپینٹر کی ڈیمانڈ ہے. اچھے کوئی بھی آپ اسکل کر دیں لیبر, وہ جا کے آپ کی کام کر سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ فلپائن جو ہے کچھ اس کے 25 لاکھ بندے اوورسیز میں ہیں, 25 لاکھ ان کی, اور وہ 31 بلین کی ریمیٹنس کرتے ہیں اپنے ملک میں, اسکلڈ ہیں. اسکلز ہمارے کتنے ہیں؟ 1.25 کروڑ. 1.25 کروڑ کی ریمیٹنس کتنی آ رہی ہے؟ 20 بلین. تو ہم تو اس سے ہمیں 50 سے اوپر ہونا چاہیے, 60 سے اوپر ہونا چاہیے. تو ہم کیونکہ اسکل نہیں کیا ہم نے, اس وجہ سے ہمیں وہ پیسے نہیں ملتے. پھر نمبر 2, گورنمنٹ نے یہاں پہ اب اپنے گورنمنٹ سے یہ بھی کہا ہے کہ خدا کے لیے یہ ہنڈی کا کاروبار جو ہوتا ہے, لوگ وہاں سے پیسے بھجواتے ہیں, تو بینکوں سے کیوں نہیں بھجواتے؟ آپ کو پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ پیسے, خدا نخواستہ کسی کا والد فوت ہو گیا, اس نے پیسے بھجوانے ہیں, یہاں پہ پیسے آتے ہیں بینک پہ, 3-4 دن لگ جاتے ہیں اس کو پیسے ملنے میں. بھائی اس کا والد فوت ہو تو اس کو تو ابھی چاہیے, 1 گھنٹے میں چاہیے.
تو ہنڈی کا سسٹم زندہ کیا ہوا ہے انہوں نے. ہم نے کہا جی کہ تمام بینکس کو, کمرشل بینکس کو آپ اپنا آرڈر کریں, اسٹیٹ بینک کو ہم نے کہا کہ آرڈر کریں ان کو کہ آپ نے 24/7 ڈیز کی ایک سروس دیں علیحدہ, جو اپنا کسی اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجنے ہیں, کسی شہر میں بھیجنے ہیں, وہاں پہ ان کی سروس ہو اور وہ گھنٹے کے اندر پیسے وہاں پہ اس کو ملے وداؤٹ چارجز. سارے لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے, سب لوگ یہاں سے بھجوانا شروع کر دیں گے, ہنڈی پہ نہیں بھجوائیں گے کیونکہ وہ سیف ہے زیادہ. تو اس کے اوپر بھی ہم نے گورنمنٹ کو ایک بنا کے بھیجا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ کرے ان کو سمجھ آ جائے اور اس کے اوپر کام کر دیں. تیسرا سر جو اپنا جو ضروری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, جو لاہور چیمبر اپنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے جو کر رہا ہے. ہمارے ممبرس, ہم لاہور چیمبر کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں باقی چیمبرس کے ساتھ, 68 چیمبرس کے ساتھ, تو لاہور چیمبر کو پریمیئر چیمبر کہتے ہیں. اس کی 2 وجوہات. نمبر 1 کہ ہمارے 29,000 ممبر ہیں. جو ہمارے پاس جو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے وہ کراچی چیمبر ہے جس کے 19,200 ان کے ممبر ہیں. تو ہم تو ممبرشپ میں بھی سب سے آگے ہیں. میں بڑا بھائی کا الفاظ پہلے کہہ دیے, سب سے آگے. نمبر 2 یہ واحد چیمبر ہے جس چیمبر میں ہم فیس کتنی لے رہے ہیں, 1,300 روپیہ. باقی سارے چیمبر جو ہے نا وہ 4,000 5,000 6,000 اتنا لیتے ہیں, ہم 1,300 روپے میں دے رہے ہیں. اور سروسز کیا دے رہے ہیں جو کہ باقی چیمبرز کا تصور بھی نہیں, ان کے دماغوں میں بھی نہیں. ابھی ہم نے کیا کیا اس ساتھ میں آتے ساتھ, جو سب سے پہلے میں نے کام کیا کہ میں نے نیچے ایک پورا فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا, جو بھی آپ کو میں لے کے جاؤں گا, آپ اس کی ویڈیو بنائیں گے ضرور. اب اس میں ہم نے کیا کیا, اس میں آپ کو پاسپورٹ بھی آپ کا بنے گا ممبر کا, اس کی پوری فیملی کا. اس میں آپ کو آئی ڈی کارڈ بھی آپ کا, نادرا بھی یہاں پہ ہم نے لے کے آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہم ڈرائیونگ لائسنس کی بھی پوری فیسلٹیز ہم نے دی ہے. یہاں پہ ہم نے یہاں پہ FBR کا بھی ٹیسٹ کھول دیا ہے, ہم نے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا بھی کھول دیا ہے, ہم نے سمیڈا کا اسمال میڈیم انٹرپرائز اس کا بھی کھول دیا, ہم نے ساتھ لیسکو کا بھی آفس کھول دیا. پھر ہم نے پیسی جو سوشل سیکورٹی اس کا بھی ہم بوتھ لے ہیں یہاں پہ. ہم اس کے علاوہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے بوتھ یہاں پہ لے ہیں. IPO انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو آپ کے بہت ضروری ہے, جس کے اوپر یہ پیٹنٹ کے لیے آپ نے اپنا جو کرانا برانڈنگ کرنی ہے, وہ بھی ہم آفس یہاں پہ لے ہیں. پھر ہم FTO وفاقی محتسب کو بھی یہاں پہ لے ہیں. وفاقی محتسب جو ہے نا وہ 21 دن میں اس نے فیصلہ کرنا, جہاں پہ آپ کا ڈیلے ہو گیا ہے کچھ ہے, آپ 21 دن میں وہاں پہ ان سے فیصلہ لیں اپنا. پھر ہم پنجاب ریونیو اتھارٹی بھی یہاں پہ لے کے آئے ہیں. VBOC جو اس کا ہے کیا نام ہے کسٹم کا, وہ بھی بوتھ ہم یہاں پہ کھول رہے ہیں. پھر ہم NTC نیشنل ٹیرف کمیشن کا بھی یہاں پہ ہم ایک بوتھ کھول رہے ہیں. ہم ٹورزم کا بھی بوتھ, یہ سب ہے سر, یہ سب آپ کو دکھاؤں میں, انڈر ون روف, اور اتنا خوبصورت. ابھی ایکچولی تھوڑا سا بننا, لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں. امیزنگ, یو ول لو اٹ. گریٹ. اور یہ سارا ایک فلور میں آپ کو ساری چیزیں ہم نے پرووائڈ کر دی. اور یہ پاکستان کے کسی اور چیمبر میں نہیں ہے, پاکستان کے کسی چیمبر میں ہونا تو بات کی بات ہے, تصور بھی نہیں. فیڈریشن آف پاکستان میں بھی نہیں, سچی بات آپ کو بتاؤں تو. میں تو یہاں پہ عام لائسنس کا بھی, وہ بھی ہم نے یہاں پہ شروع کر دیا. عام لائسنس بھی یہاں پہ آ رہا ہے. تو میں تو اس کوشش میں ہوں کہ یہاں پہ میں جب لوگوں کو دے کے جاؤں, یہ حوالے کر کے جاؤں, جب میرا ٹینور ختم ہو, تو یہ تمام سروسز اپنے ممبرس کے لیے میں ان کو یہاں پہ کر کے جاؤں اور ان کے لیے بنا کے جاؤں, تاکہ وہ ساری عمر یاد. اب آپ دوسرا دیکھیں, ہم یہاں پہ خدمت مرکز لے کے آ رہا ہوں. اچھا, میں خدمت مرکز کیا ہے, وہ پولیس کے ساتھ مل کے ہم کر رہے ہیں. اس میں پولیس کی 13 سروسز آپ کو فری سروسز ملیں گی. اچھا, ڈیجیٹلائز. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا. اس میں آپ نے باہر جانا ہے, آپ کو پتا وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں, جی وہ بھی آپ کو یہاں سے ملے گا. اور پولیو والا آپ کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے, آپ کا جو اپنا لرننگ پرماننٹ لائسنس, آپ کا رینیول, آپ کا انٹرنیشنل لائسنس, اور پولیس کی 9 سروسز وہ بھی یہاں پہ آپ کو ملیں گی فری. یہ کام ہے بیسیکلی چیمبرس کا جو کرنا چاہیے ان کو. اور الحمدللہ ہم اس میں, اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے. اللہ نے ہمیں توفیق بھی دیا, ہم نے اس کو کام بھی کیا اور بنا دیا. صرف باتیں نہیں کی, بنا دیا. ابھی آپ کو میں تھوڑا سا دکھاؤں گا, ابھی ہم اس کو ویڈیو بھی بناتے ہیں. سر آپ کے یہاں ایوارڈس بھی ہوتے ہیں نا؟ جی, ہم اپنا ایکسپورٹ ٹرافی کراتے ہیں. ہم اپنا جو جتنے بھی ہمارے ایکسپورٹر ہیں ان کے لیے بھی ہم نے مختلف رکھے. جو بزنس کے ٹائکونز ہیں جو کام کر رہے ہیں اس سال کے, ہم ان کو انعام ان کے پروگرام کرتے ہیں. اور اس میں PM صاحب آتے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب آتے ہیں. اسی طرح سے میرا تو اس بار پروگرام تھا بڑا زبردست کہ جیسے دبئی میں آپ
کرتے ہیں شاپنگ ان کا لگتا ہے فیسٹیول. ہاں ہم نے لاہور شاپنگ فیسٹیول کرنا تھا. یہ تو کووڈ-19 کی وجہ سے سارا پروگرام ہمارا DSF برم ہو لاہور گیا. SF لاہور یہ پہلے بھی ہوا شاید کچھ ایسا ایک زمانے میں وہ بہت تھا. محدود قسم کا ہوا تھا. اب اس میں میں نے تمام ٹریڈ کو انوالو کرنا تھا. ہم نے لاٹریز نکالی تھی, گاڑیاں نکالنی تھی, ہم نے پورا اس کی تیاری کی ہوئی تھی. یہ کووڈ-19 نے ایسا خوفناک ہمارا کیا کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکے, اور اللہ نے کبھی اور کسی جگہ دی توفیق تو انشاءاللہ میں کروں گا. یہ میں نے اس کو کرنا ہے, یہ میرا آئیڈیا تھا کہ اس میں تمام بزنس کمیونٹی کو, تمام سٹورز کو, تمام میگا ہمارے جو مالز ہیں ان کو سب کو انوالو کر کے ہم نے وہاں پہ لکی ڈراز, وہاں پہ پورے پنجاب کو ہم نے وہاں پہ اکٹھا کرنا تھا. الحمدللہ ایک بڑا فیسٹیول, کیونکہ آج کل اکانومی سلو ہے تو اس کے لیے ہمیں ایکٹیویٹیز کرنی پڑیں گی, ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنی پڑیں گی تاکہ بزنس بڑھے. بزنس بڑھے گا تو آپ کی اکانومی کا بھی چلے گا اور آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی. تو ہم تو اس میں انشاءاللہ اپنی کوششیں ہم نے جاری رکھنی ہے. اب تو خیر دیکھیں آگے کیا حالات ہوتے ہیں. یہ واحد چیمبر ہے جہاں پہ اس کا اپنا اسٹوڈیو ہے, ہمارا اپنا 98.6 چینل بھی ہے ہمارا. تو یہ ساری چیزیں لاہور چیمبر میں جو کسی اور چیمبر میں نہیں ہیں. اسٹیٹ آف آرٹ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس اس کا ایک ہم نے بنایا ہے, یہ آپ کی کیا نام ہے, ان کے ساتھ مل کے, ہائی کورٹ کے ساتھ مل کے ہمارے پاس آئے تھے جسٹس سید منصور علی شاہ, انہوں نے یہاں پہ کیا, ہمارا افتتاح کیا اس کا. اب آپ کے ڈسپیوٹ جو ہوتے ہیں آپ کے چائنا کے ساتھ, کسی کمپنی کے ساتھ ہیں, یورپ کے ساتھ ہیں, کسی اور کو کسی کے ساتھ, تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک پورا میڈیشن سینٹر اس کا ہم نے پورا بنایا ہے. میڈیشن سینٹر میں آپ کے ہم نے ہائی کورٹ کی تقریباً 100 کے قریب کیسز ہم اپنا کر چکے ہیں, ہائی کورٹ نے ہمیں بھیجے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہی ہمارا کام ہونا چاہیے. چیمبرس کا تو کام یہ ہے کہ جس طرح سے بھی آپ اپنے بزنس کرنا لوگوں کو, ہاں بالکل, بزنس کو پروموٹ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے بزنس کو بڑھا سکیں. اور میری گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ جو سختی ہیں جو آپ تھوڑی سی کر رہے ہیں یا آپ اپنا مختلف قانون بنا رہے ہیں, بزنس جو ہے نا جہاں پہ دیکھیں اٹس لائک انویسٹمنٹ جو نا اٹس لائک برڈ, جہاں پہ اس کو دانہ نظر آتا ہے وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ آتی ہے, برڈ بھی وہیں پہ آتا ہے تو انویسٹمنٹ بھی وہیں پہ آتی ہے. تو اس کو کھلا کرتے جیسے گورنمنٹ نے ابھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر ایک ریلیف دیا ہے, میں سمجھتا ہوں باقی کے اوپر پہ ریلیف دینا چاہیے. اور پھر جو ہم مار کہاں سے کھاتے ہیں, میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, ہم مار کھا رہے ہیں کہ ہماری ایک بنتی ہے پالیسی جس پہ تمام انڈسٹری کو ہم چلا دیتے ہیں, بالکل غلط ہے. ہمیں سیکٹر وائز انڈسٹری کا سیکٹر وائز ہمیں پالیسیز بنانی پڑے گی. جی بالکل. دیکھیے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, اس کی بالکل علیحدہ ڈیمانڈس ہیں. 13 بلین کی اس کی اپنا پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے, اور ابھی ہم نے اس کو ویلیو ایڈیشن میں جانا لے کے جانا ہے. اس کے اوپر بھی میں نے ایکسپورٹ میں لکھا سارا, اس کو ویلیو ایڈیشن میں. سر بہت بڑی انڈسٹری ہے ہماری, بہت بڑی, جو انفارچونیٹلی چند سالوں میں بڑی جس کو ڈسٹرب ہوئی ہے, یہاں سے گئی ہے. لیکن اس گورنمنٹ نے اس کے اوپر کام کیا تھا. یہ کووڈ سے پہلے ہم فل کنزمپشن پہ جا رہے تھے, اور میرا کیونکہ لوگوں سے رابطہ تو بڑا اچھا جا رہے تھے. یہ تو کووڈ-19 کی وجہ سے کافی کام رک گئے. پھر اس کے بعد ہم نے جو دیکھا ہے کہ اب آپ فارما انڈسٹری ہماری بہت اچھی ہے, گروئنگ انڈسٹری ہے, نو ڈاؤٹ. پورا ویکنڈ آپ کا ہے کیا نام ہے, افریقہ ہے, فلپائن ہے, جہاں پہ بڑا کام ہو سکتا ہے, وہ ہم اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. اور ان کی علیحدہ پالیسی بنانی ہے, سیکٹر وائز پالیسی. اس طرح آپ کی انجینئرنگ جو ہماری انڈسٹری ہے, جو کہ 60s میں ہم ٹاپ پہ ہوتے تھے اس پورے ریجن میں. آپ کی پیکو جو ہوتی تھی وہ نمبر 1 تھی, ہم نے برباد کر دیا. اس کے بعد نہ ہم نے کام کیا, نہ ہمارا انڈسٹری اب اس طرح سے پنپ رہی ہے. تو ہمیں اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے, کریں گے. اس کی بھی ہم سیکٹر وائز پالیسی اس کی ہونی چاہیے. اسی طرح پلاسٹک انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس انڈسٹری کو بھی خدا کے لیے اس کو بھی فوکس کریں, اس کے لیے بھی ایک علیحدہ پالیسی چاہیے, اس کے پیرامیٹرز علیحدہ ہیں. تو ہمیں ہر انڈسٹری کو اس کے مطابق اس کی ہمیں پالیسی بنانی پڑے گی, تب جا کے آپ کو رزلٹ ملیں گے. آپ رزلٹ اورینٹڈ پالیسیز بنائیں گے تو آپ کو رزلٹ ملیں گے. سر اس بات پر تو میری بہت دفعہ سیکٹری ٹریڈ سے بھی بات ہوتی رہتی ہے, ہوئی بھی ہے بہت دفعہ, لیکن ان کی مجبوریاں ہیں کچھ خاص قسم کی, وہ خاص حد تک جا کے اس چیزوں کو لے کے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی فیٹف ہمیں تنگ کرتا ہے, آئی میں تنگ کرتا ہے. بالکل اس طرح کی مجبوری ہے, میری بے شمار بات ٹریڈ فری ہونی چاہیے دنیا میں. تو بٹ میری ایک بات یاد رکھیں, پلیز میری ایک بات یاد رکھیں,
although کہ beggars have no choice, کیونکہ ہم نے ڈیفیسٹ میں جاتے تھے, ہم پیسے قرضے مانگتے تھے, تو پھر ہمارے اوپر وہ محیط ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم کئی کام نہیں کر سکتے. بٹ خدا کے لیے, اپنے ملک کے لیے آپ جب تک نہیں سوچیں گے, پازیٹیو تھنکنگ آپ کی نہیں ہوگی, آپ کی پالیسی نہیں ہوگی, یہاں تبدیلی نہیں آئے گی. ہم اسی طرح بیگر رہیں گے. ہمیں دیکھیں, ہمیں یہ جو غیر معمولی حالات میں نا, ہمیں غیر معمولی فیصلے کرنے پڑیں گے. وہ فیصلے کریں گے تو رزلٹ آئیں گے. اگر آپ نہیں کریں گے, میں سوچتا رہوں کہ جی ایک یہ میرا چل رہا ہے اسٹور اور میں اس میں چلتا جاؤں, اسی طرح چلتا رہے, اگر میں اس میں ٹیکنالوجی اپنے ساتھ نہیں چینج کروں گا, میں نئی ٹیکنالوجی نہیں لے کے آؤں گا, میں نئی چیزیں نہیں لے کے آؤں گا, نیا اس میں نہیں آئے گا, تو لوگ میرے پاس سے آہستہ آہستہ ہٹ جائیں گے. تو یہ اسی طرح سے ہے, اس ملک کو آپ نے کرنا ہے, اس ملک کی اکانومی کو اگر آپ نے چلانا ہے تو آپ کو بولڈ فیصلے لینے پڑیں گے, لینے چاہیے, جو کہ گورنمنٹ دیتی. عرفان صاحب, آپ کے ٹینور میں جس طرح سے آپ نے بتایا, ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی جان کے, کوئی وہی والی بات کہ بڑے بھائی کا کردار ادا کر رہا ہے لاہور چیمبر پورے پاکستان میں, ایک اسٹیٹ آف آرٹ ہے. اور یہ ٹینورز تو آنے جانے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں ایکسپیکٹ کروں گا جب بھی یہ ٹینور ختم ہو, لیکن عرفان صاحب بالکل اسی طرح, چونکہ لاہور سے مجھے پیار بھی ہے, لاہور میرا اپنا شہر ہے, تو عرفان صاحب ہمارے شانہ بشانہ, بلکہ ہم عرفان صاحب کے ساتھ اسی طرح اسی چیمبر کے لیے اور لاہور کی بزنس کمیونٹی کے لیے کام کرتے رہیں کچھ نہ کچھ, اور اس سفر کو جاری رکھنا چاہیے. انشاءاللہ امید کے ساتھ ہی زندگی ہے اور چلتی رہتی ہے, نو ڈاؤٹ. اسپیشلی ہم جب پاکستان سے باہر ہوتے ہیں تب ہمیں اپنی ویلیو بھی پتہ چلتا ہے, تب ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمیں اپنی خامیوں کا بھی پتہ چلتا ہے. ہماری ایکسپورٹ بڑھائی جا سکتی ہے, بہت سارا اس میں پوٹینشل ہے, چاہے وہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری تو دنیا میں اتنی مقبول ہے کہ صرف اس کے اوپر کام مزید کرنے کی ضرورت ہے. سر, آپ کی ساری باتیں جتنی تھی, بڑا میسیج ہے لوگوں کے لیے, کچھ خاص میسیج آپ لاہور بطور صدر دینا چاہتے ہو ایشین ٹریڈ ٹی وی کے حوالے سے تو ضرور دیجیے. ایک بات میں ضرور کرنا پلیز, ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا 1960 میں, تو میں یہ سنتا تھا کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, پاکستان کے حالات خراب ہیں. پاکستان جب سے سنتا آ رہا ہوں, میرا ایک چیز پہ یقین ہے کہ گوڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلفز. گریٹ. پاکستان میں حالات, کوئی اگر بندہ پاکستان میں اسی چیز میں انتظار میں بیٹھا کہ پاکستان میں اچھے حالات ہوں گے تو میں کام کروں گا, تو وہ ساری عمر انتظار کرتا رہے گا. خدا کے لیے کام کرو, نکلو, اپنے محنت کرو, اپنی جد و جہد کرو, رزلٹ ملیں گے. میں آپ کو بالکل اس وہ اللہ کا کام ہے, ہمارا کام محنت ہے, وہ اللہ کا کام ہے. آپ محنت کریں گے, رزلٹ ملے گا, میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں رزلٹ ملے گا. آج جو لوگ دیکھیں پاکستان بنا تو سارے ہی چھوٹے چھوٹے تاجر تھے, چھوٹے چھوٹے بزنس تھے, چھوٹے چھوٹے نوکریاں کرتے, بلکہ سکے تھے, پی ایم تھے, مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آج وہی لوگ جو نا آگے جو اپنا ترقی کر کے انڈسٹریز کے ہمارے پاس سارے چھوٹے تاجر تھے. ایسی ہے تو بھائی آپ چھوٹے تاجر جو ہے نا, اس چیز میں نہ سوچو کہ ہم چھوٹے ہیں, آپ نے چھوٹے سے سب چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں. آپ بھی محنت کرو گے, آپ بھی آج چھوٹے ہو تو کل انشاءاللہ بڑے ہوگے. آپ بڑے بنو, بڑی سوچ لے کے ڈریم کرو, ڈریم کرو گے تو ہوگا نا. اور ایک بات میں اور ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو اچھا انسان بنائیں. جو اچھا انسان ہوگا وہ آپ کا اچھا بیٹا ہوگا, وہ آپ کا اچھا داماد ہوگا, وہ آپ کا اچھا ہسبینڈ ہوگا, وہ اس سوسائٹی کے لیے اچھا ہوگا, اچھا شہری ہوگا. اولادوں کو اچھا انسان بناؤ. اچھا, اس کے اوپر فوکس کریں, ہم نہیں کرتے. اور شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے دنیا میں, جتنے بھی شارٹ کٹ لگایا وہ شارٹ کٹ کے بعد وہ اس کی ڈکلائن ہے. پروسیس کے ساتھ چلو, اپنے بچوں کو سکھاؤ, اپنے بچوں کو اس میں لے کے آؤ, پورے پروسیس سے گزارو, پھر جو بن کے کندن نکلے گا اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. یہ چیزیں کریں, شارٹ کٹ نہیں ہے بھائی, شارٹ کٹ نہ مارو, خدا کے لیے شارٹ کٹ کو چھوڑو, پروسیس میں محنت کر کے پروسیس سے گزرو. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ شارٹ کٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جن لوگوں نے گریجولی محنت کی ہے عرفان صاحب کی طرح اور ایک مقام پایا ہے, اور ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے تمام لوگوں سے کہ وہ محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے. عرفان صاحب, آپ کا شکریہ. ایک بار آپ کے لیے اسپیشل گفٹ بھی ہے جو ہمارے ادارے کی طرف سے اور ہمارے جو اسپانسرز کمپنی ہے ماڈل اسٹیل, ان کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے.
अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो, हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength.